حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکان ہے۔ یہ حجرہ مبارک ہے حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی علیہ الرحمہ کا، اور یہ حافظ ضامن شہید کا۔ ہم پہنچ چکے ہیں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے مزار پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا پچھلے ویڈیو میں کہ ہم گنگو میں تھے اور آپ کو گنگو کے مدرسے کی زیارت کرائی، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بھی زیارت کرائی۔ اب ہمارا رخ ہے تھانہ بھون اور جلال آباد کی طرف۔ اس بس میں انشاءاللہ سفر ہوگا اور تھوڑے وقت میں ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ آپ پورے ویڈیو میں بنے رہیے اور ہمارے ساتھ ان مقامات کی زیارت کیجیے۔ ہم پہنچ چکے ہیں تھانہ بھون، اور چھوٹا سا قصبہ جس کو پوری دنیا میں شہرت حاصل ہوئی ایک اس کے مایہ ناز سپوت کی وجہ سے، یعنی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، یعنی صرف انہی کی وجہ سے چہاردانگ عالم میں اس چھوٹے سے گاؤں کو جانا گیا، پہچانا گیا، اور آج بھی لوگ دور دور سے حضرت کی مزار پر حاضر ہوتے ہیں، اور ہم بھی اسی وجہ سے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی حاضری ہوگی تھوڑے ٹائم میں حضرت کے مزار پر۔ ہم پہنچ چکے ہیں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے مزار پر، اور اس احاطے میں آپ کا مزار ہے۔ یہ تقریباً 5 مزار ہے اس میں۔ یہ جو ہے وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، آپ کے بازو میں اہلیہ محترمہ کا مزار ہے، اور یہاں پہ آپ کے والدین محترمین کا مزار ہے، اور یہاں آپ کے بھائی آرام فرما ہے۔ تحقیق سے یہ معلوم چلا ہے۔ اور یہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا مزار ہے۔ تقریباً 800 سے 1000 کتابوں کے مصنف، جن میں خاص بیان القرآن اور اسی طرح بہشتی زیور اور اسی طرح بہت سی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت سا کام لیا، ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور اس امت پہ آپ کے بہت احسانات ہیں۔ اللہ درجات بلند فرمائے اور قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اب یہاں پہ ایک مسجد بھی ہے، مسجد حکیم الامت، اور قریب ہی میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے، وہاں پہ بھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ آخر میں دو مزار ہیں، وہ والدین کے نہیں بلکہ ان کے 2 خدام کے ہیں، ابھی اس سے معلوم چلا ہے تو معذرت۔ مدرسہ امداد العلوم کی عمارت یہاں بن رہی تھی، لیکن کسی وجہ سے شاید کام رک گیا ہے اس کا، اور شاملی کا میدان ضامن ہے خون غرقاں، شاملی کا میدان ضامن ہے خون غرقاں، کیا موت کو پسند علماء۔ یہ مزار ہے حضرت حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی شہادت شاملی کے میدان میں گولی لگنے سے ہوئی، اور 14 ستمبر
کو انہوں نے اس ملک کے لیے اور اس کے آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اور حضرت خلیفہ تھے حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی کے، جن کا مزار بھی یہاں سے قریب ہی ہے. بہت دل کر رہا تھا کہ وہاں بھی جائیں اور حاضر ہوں، لیکن تھوڑا سا دور ہے یہاں سے 30 کلومیٹر، تو جانا تھوڑا مشکل ہے، وقت کم ہے ہمارے پاس. اور یہ ان کے بازو میں قبر ہے حافظ عبداللہ نانوتوی شہید رحمۃ اللہ علیہ. لکھا ہے شہادت 1857، وضو کرتے ہوئے کن پٹی پر گولی لگنے سے شہید ہوئے. جی یہ حجرہ مبارک ہے حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی علیہ الرحمہ کا، اور یہ حافظ ضامن شہید کا. جی تھوڑا سا زور سے بولیں. جتنے آپ مولانا رشید گنگوئی، قاسم نانوتوی، جی اتنے اس علاقے کے علماء لوگ ہو گئے، ہاں، وہ ساروں کی مشورہ مجلس یہیں پہ لگتی تھی. یہیں پہ مشورہ ہوتا تھا، یہیں پہ مجلس لگتی. مجلس لگتے تھے. عام آدمی باہر بیٹھتا تھا، جی حافظ ضامن صاحب اندر یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. رشید گنگوئی وغیرہ صاحب بھی یہیں پہ موجود تھے. یہیں بیٹھتے. اور حضرت امداد اللہ مفتی جو ہے یہاں سے مکہ ہجرت کر دیتا ہے مکہ ہجرت کر کے چلے گئے. جب انگریزوں نے حملہ بولا تھا. جی 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 اور یہاں سے مکہ ہجرت کر دیتا. جی جی یہ مسجد حضرت کی اس میں نماز پڑھتے تھے. یہاں نماز پڑھتے تھے. چھوٹی سی مسجد ہے یہ پرانی. جی جی یہ مکان پاس ہی ہے یہاں بس نہیں تھوڑا آگے ہو جاتے گلی اور تو دکھا دیں. اور یہاں پہ سامنے میدان میں یہ شمسی گھڑی ہے. جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کا وقت کتنا ہوا، جو اچھا. اثر کا وقت اسی سے دیکھا کرتے تھے. اچھا ابھی کتنا ہوا یہ یہاں؟ ابھی ٹائم دیکھو اس میں کیا ہو رہا ہے. 9:57. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اچھا لکھا ہوا ہے. سارے نمبر وغیرہ ہے سب. یہ شمسی گھڑی ہے، اس سے اس وقت نمازوں کے اوقات کا اندازہ لگایا جاتا تھا. یہ ہے خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون. یہ اس ٹائم کے کمرے ان کا، یہ خاص مریدین میں سے تھے، اشعار بہت اچھے کہتے تھے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا کمرہ ہے یہ. تو دوستو ابھی جو اس مدرسہ امدادیہ جو حضرت تھانوی ہی کے زمانے میں قائم ہوا تھا، ابھی عربی چہارم تک تعلیم ہے. اس کے جو ناظم ہیں مولانا نجم الحسن صاحب، سید مولانا نجم الحسن صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، اور ان کے جو فرزند ہیں ان کے صاحبزادے مولانا حذیفہ صاحب تھانوی، انہوں نے جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ میں تعلیم حاصل کی ہے، تو ان سے بھی ملاقات ہوئی. حضرت تھانوی کی کتابیں اکثر یہاں سے شائع کی جاتی ہیں. دوستو ابھی ہم حضرت تھانوی کے مکان پہ آئے ہیں، اور یہ اس کا بیسمنٹ ہے جہاں سے حضرت سالکین کے خطوط کے جواب دیتے تھے. یہ وہ جگہ ہے. یہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا گھر ہے، یہیں پر آپ نے قیام فرمایا. تصنیف و تالیف کا کام بھی اکثر یہیں فرماتے تھے.
دو شادیاں کی آپ نے، دونوں کے الگ الگ گھر تھے، اور یہ جو مصلی دکھ رہا ہے یہاں پر تہجد اور نوافل وغیرہ پڑھا کرتے تھے. اور اوپر جو بالائی منزل ہے یہیں پر بیان القرآن تصنیف فرمائی. یہ آپ کا قرآن ہے جس میں آپ اکثر تلاوت فرماتے تھے، اور یہ گھڑی ہے جس پہ لکھا ہوا تھا صناعت المانیہ، میڈ ان جرمنی. اس جگہ مولانا ظفر احمد عثمانی نے یہ کنویں سے ٹیک لگا کر ان کی مشہور کتاب احیاء السنن کی تصنیف فرمائی. یہ جگہ ہے وہ. یہ مزار ہے کشاف و اصطلاحات علوم والفنون کے مصنف قاضی محمد تھانوی علیہ الرحمہ کا. دوستو یہ 300 سال پرانی مسجد ہے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ بھی یہیں پر نماز پڑھا کرتے تھے. خانقاہ سے بالکل متصل ہے. اور مولانا حذیفہ تھانوی نے فرمایا کہ 2004-05 میں جب حضرت والد صاحب حضرت مفتی عبداللہ صاحب یہاں آئے تو یہاں انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی تھی، اور انہوں نے اپنے اندازے سے فرمایا سورہ کہ غالباً سورہ دہر تلاوت فرمائی تھی اس میں والد صاحب نے. میں بھی تھا اس سفر میں لیکن مجھے یاد نہیں ہے. اور الحمدللہ یہاں نیا کام بھی ہو رہا ہے، نئی مسجد بن رہی ہے. اللہ مولانا حذیفہ صاحب کو اور ان کے جو والد ہیں مولانا نجم الحسن سید مولانا نجم الحسن صاحب دامت برکاتہم، ان کی خدمات کو قبول فرمائے کہ انہوں نے ان سب چیزوں کو سنبھالا ہوا ہے اور اس کی نگرانی اور انتظام و انصرام میں لگے ہوئے ہیں. دوستو ہم جلال آباد پہنچ چکے ہیں تھانہ بھون سے، اور مولانا حذیفہ صاحب نے ہی گاڑی کا انتظام کیا، کار کا، اور ہم کو جلال آباد پہنچا دیا ہے. یہ ہے جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد، جس کے بانی مولانا مسیح اللہ خان صاحب تھے، جو حضرت تھانوی کے خلیفہ میں سے تھے. تو یہ مدرسہ ہے، ماشاءاللہ دورے تک تعلیم ہے. نانوت وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر، نانوت وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند علماء. یہ ہے مدرسہ مفتاح العلوم کی مسجد. 250 طلبہ یہاں پہ ابھی پڑھ رہے ہیں، اور 50 کے قریب دورے مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ کے مزار پہ آئے ہیں ہم لوگ ابھی جلال آباد میں. اور یہاں قریب میں مسجد ہے، وہاں تھوڑی دیر آرام کیا. پرابلم یہ ہے کہ فون کی بیٹری چارج ختم ہو چکا ہے، اور معلوم نہیں چلا، اس طرف دھیان نہیں دیا. آگے کا سفر معلوم نہیں ہے دکھا پاؤں گا کہ نہیں آپ کو، لیکن پلان یہ ہے کہ اب ہم یہاں سے انشاءاللہ نانوتا جائیں گے، اور نانوتا ہی میں جمعہ کی نماز بھی ادا کریں گے انشاءاللہ. سواری کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ نانوتا کے لیے بس کی، اور دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے. اور یہ ڈھابا بھی ہے، اور لیکن ناشتہ ہم نے کر لیا ہے. خانقاہ امدادیہ اور مدرسہ امدادیہ میں، جس میں تہاری تھی، نمکین تھا، چائے تھی، گھیور تھا، اور پرتکلف ناشتے کا انتظام کیا تھا.
دوستو ابھی ہم تھانہ بھون میں ہے اور بس نہیں آ رہی ہے، اور یہ بس آئی ہے۔ تھانہ بھون کی چائے لی ہم نے اور بس آ گئی۔ ابھی دیکھتے ہیں بٹھاتے ہیں کہ نہیں۔ نانوتا کی بس ہے بھائی۔ ہم لوگ نے چائے لی لیکن بس آ گئی، اور بس رکنے کو تیار نہیں تھی، تو ایسے ہی چائے رکھ کے ہم لوگ پہلے بس میں بیٹھ گئے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بس آئی تھی، پتہ نہیں اس کے بعد کتنی دیر کے بعد آتی۔ خیر بیٹھ گئے ہیں اور نانوتا کی طرف رواں دواں ہیں۔ دوستو جمعہ کی نماز ہم نے یہاں پڑھی نانوتا کی جامع مسجد میں، اور جمعہ کے بعد متصلاً یہاں پہ ایک وسیع دسترخوان لگا، جس میں محلے کے لوگ اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کر آئے تھے۔ بریانی تھی، تہاری تھی اور وغیرہ تھا، تو اس میں الحمدللہ کھانے کی دعوت ملی۔ اور یہ حجرہ ہے حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کو ان کا گھر بھی دکھاتے ہیں ہم۔ یہ مکان ہے دوستو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکان ہے۔ پہلے اس کو دیکھنے اور اس کی زیارت کرنے کے لیے اندر جا سکتے تھے، لیکن اب اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس میں جا سکے، اور اب کمزور ہو چکا ہے، تو اب اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ بہت امید تھی کہ اندر جاتے اور دیکھتے، لیکن اب ایسے ہی جانا پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو۔ دوستو اب ہم آٹو میں بیٹھ چکے ہیں اور روانگی ہے نانوتا سے سہارنپور کی طرف۔ انشاءاللہ عصر سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ یہیں پہ اپنا ویڈیو بھی ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور بہتر بن سکتا تھا یہ ویڈیو۔ کوشش کی ہے آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں، خوب شیئر کریں، اور پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں انشاءاللہ۔